ماں باپ سے کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو حصہ دے کے مرو، ورنہ بھائی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ اپنی بہنوں کا حق میرے رب نے رکھا ہے، ادا کرو، ورنہ چور ہو تم، ڈاکو ہو، اور ان ڈاکوؤں سے بڑے ڈاکو ہو جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلی ہوئی اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والی اور ایک آنگن میں کھیلنے والی کا حق مار لیتے ہو۔ چوہے کے لنگڑا کھلوندا ہے، حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، دو شاباش اور آجا آجا میرا پتر آجا، انہیں جفی پا کے ایتھے بہندا اگر نام مرادو کم تا اے کر کے تجھے کی کیتا؟ میرے اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور ایک آپ کو عجب بات سناؤ، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور کوئی ان کو بیچ میں پڑھ کے صلح نہ کرا، خود ہی صلح کر لیں، آجا صلح کر لیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو۔ ماں باپ کے آگے سر جھکا دو، ان کے جوتے بھی برداشت کر لو، ان کی گالیاں بھی برداشت کر لو، ان کی شدت بھی برداشت کر لو، ان کے آگے اف نہ کرو۔ جس کو ماں کی دعا لگ گئی یا باپ کی دعا لگ گئی وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ میرے نبی اماں عائشہ کے لیے آٹا گوندتے تھے اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن سب سے زیادہ میرے قریب شہید نہ، مجاہد نہ، عالم نہیں، پیر صاحب نہیں، قیامت کے دن میرے قریب اس کی کرسی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اس کا بیوی سے سلوک بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ باقی زندگی پڑھو، میرے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ میرے نبی نے فرمایا ما لی فی النساء من رغبت، سن لو مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ او بھائیو، جو اللہ کو دیکھ لے اس سے کسی عورت چھڑ جنت بھی چھوٹی ہو جاندی۔ میرے محبوب نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادیاں کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل حکم لے کر آیا، پھر میں نے شادی کی۔ اللہ کے حکم 11، 2 فوت ہو گئی، 9 باقی۔ دیکھو سب سے مشکل دین ہے بازار کا اور گھر کا۔ اے دین تو بڑا سوکھا ہے، مدرسے جب ہے کہ تو کتاباں پڑھنا، کتاباں پڑھاونے ہے تو بڑا سوکھا دین۔ مشکل دین ہے 2 جگہ، بازار میں سچائی اور دیانتداری۔ دانتوں میں پسینہ آ جائے گا۔ سارا جو ساہیوال جھوٹ بول رہا ہے 99.9% جھوٹے ہیں، وہ میں 0.1 ایویں آخرا نہیں تو 100 بھی آکھاں تو تاں ٹھیک ہے۔ 100 دے 100 جھوٹے ہیں، دکاندار ہوں، تاجر ہوں، افسران ہوں، وکیل ہوں، کسی بھی شعبے سے، زمیندار ہوں، ریڑھی والے ہوں۔ اور دوسرا سب سے مشکل دین گھر کا دین ہے، گھر کا، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اتنا بھی نہ کرنا، اتنا بھی نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا جبریل آئے قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی تو بتائیں۔ عورتیں سنیں غور سے۔ فرمایا جب بیٹیاں ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کریں گی، جب ساہیوال کی بیٹیاں اپنی ماؤں سے ایسے گفتگو کریں گی جیسے نوکر سے کی جاتی، ایسے بے عزت کریں گی جیسے نوکر کو بے عزت کرتے ہیں، اور جب عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ گھر کا دین، بازار کا دین، بازار کا دین ہے سچائی اور دیانتداری۔ چاہے کس جاؤ، چاہے دکان نہ، سارا سودا برباد ہو جائے، سچ نہیں چھوڑنا، 2 نمبری نہیں کرنی، رزق اللہ دے گا۔ اللہ کی قسم زمین پتھر ہو جائے، آسمان تانبا ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، زمین سے دانہ نہ ہوگے، پھر بھی میرا رب مجھے کھلائے گا، چونکہ رب اللہ ہے، رب اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ
अल्लाह, वो है बाजार का दीन है। सच बोलो, दयानतदारी से तिजारत कारोबार करो। घर का दीन है, माँ बाप के आगे सर झुका दो, उनके जूते भी बर्दाश्त कर लो, उनकी गालियाँ भी बर्दाश्त कर लो, उनकी शिद्दत भी बर्दाश्त कर लो, उनके आगे उफ न करो। जिसको माँ की दुआ लग गई या बाप की दुआ लग गई, वो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाएगा। अपने माँ बाप को राजी करके दुनिया से भेजो। अगर वो पहले चले जाते हैं, पता तो नहीं होता औलाद ने पहले जाना है या माँ बाप ने। मेरे ऊपर तो बीत चुकी, मेरा जवान बेटा, मैंने अपने हाथों से उसे मिट्टी में डाला है, तो मुझे बड़ा पता है कि जाने की कोई तरतीब नहीं है। प्यो बैठो है, पुत्र जा रहे हैं। आम तरतीब है कि माँ बाप पहले जाते हैं, बेट औलादें बाद में जाती हैं। वो जाएं तो तुम पे राजी हों, वो जाएं तो उनकी दुआएं हों तुम्हारे साथ। और फिर उसके बाद मुश्किल दीन है बीवी से अच्छा सलूक करना। मेरे अल्लाह ने कहा आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। कुरान कह रहा है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों को नहीं कहा आशिरनहुम बिल मारूफ, ऐ औरतों खामदों से अच्छा सलूक करो। हुक्म दोनों के लिए है, लेकिन कुरान ने मुझे को कहा है, आपको कहा है, सबसे कहा है अपनी बीवी से अच्छा सलूक कर। असा अन तकरहू शैया वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, मुमकिन है तुम्हें उसकी कुछ चीज़ें अच्छी ना लगती हों तो सब्र करना, अल्लाह उसमें बड़ी खैर डाल दे। मेरे नबी ने ये 11 शादियां हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए की हैं। इजहार मोहब्बत करो माँ बाप से, भाई से, माँ से, जुबान से बोलो। गूंगे हो गए हैं लोग, ना माँ को कहते अम्मा मैं तुझ पर कुर्बान, अब्बा मैं तुझ पर कुर्बान, न बीवी से कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, न बीवी खामद से कहते हैं कि मुझे आपसे बहुत प्यार है। गूंगे हो गए हैं, खुशामदे करते हैं लोगों की, झूठी खुशामदे करते हैं। सच्ची तारीफ है माँ की, बाप की, बीवी की। अपने बच्चों की हौसला अफजाई करो, तारीफ कर, तू ई हो जा, तू ई हो जा, तू तो नहीं खट्टू में, तू तो ई हो जाए। अपने बच्चे को ज़बा कर दिया है, पुठी छुरी नाल ज़बा कर देता है। बच्चों की हौसला अफजाई करो, बच्चों की तारीफ करो, माँ बाप की तारीफ करो, उनके सर में तेल लगाओ, उनको दबाओ, उनकी दुआएं लो। मुझे मेरे बाप की दुआ लगी है, या मेरे उस्ताद थे रायगढ़ में, ये 2 दुआओं ने मुझे उठाया है। बज़ाहिर मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला कि मौलवी बनना ही तो मेरे घरों निकल जा, मैं निकल गया। फिर अल्लाह ने मुझे बाप की खिदमत की तौफीक दी, मैंने उनकी इतनी खिदमत की। वो रात को दबवाते थे तो मैं होता था घर में, कम ही होता था, लेकिन जब भी होता था मैं नौकरों को भगा देता था, खुद अपने बाप को दबाता था, फिर उनको तेल लगाता था उनके पाँव में, उनके सर में। मुझे दबाने का तरीका बहुत अच्छा आता है। 10 मिनट में मैं आदमी को फिट कर देता हूँ। ऐ मेरे शागिर्द मैंने धक्के देते रख दे, इन्होंने सिर्फ धक्के देवन का सवाब मिलता, मैंने सबर का सवाब मिलता है, दबावन का वाल किसी ने आंदा ही नहीं। तो मैं जब भी अपने बाप की खिदमत करता, मेरा बाप एक जुमला पता नहीं सैकड़ों दफा उसने दोहराया, पुत्र मेरी आँखियाँ तो नहीं देखना। पुत्र अपनी ठेठ जांगले में, पुत्र मेरी आँखियाँ तो नहीं देखना, पर तू वेखी एक दे अल्लाह तेनू बहुत इज्जत दे। माँ बाप की दुआ, भाई आपस में मत लड़ो, खून के रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। छोटी छोटी बातों पे भाई लड़े, मुकदमे क्यों एक दूसरे के खिलाफ? सगे भाई बहनों को हिस्सा दो। माँ बाप से कहता हूँ मरने से पहले अपनी बेटियों को हिस्सा दे के मरो, वरना भाई नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे तफसीर कुरान के उस्ताद, मैं उनके पास 70 की बात, शहद की बोतल 10 रुपए की आती थी उस वक्त, मैंने अपने बाग से खुद उतरवाया और बोतल लेकर गया। मैंने कहा हजरत ये शहद आपके लिए हदिया है। फरमाया कहाँ से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे बाप का है। अब मेरे उस्ताद का सवाल सुनो, तुम्हारे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था? ये दाते शहद दी बोतल तक की तन लगे।
کیا تعلق ہے؟ اگر بہنوں کو زمین میں حصہ دیا تھا تو زمین سے نکلنے والا شہد حلال ہے، اگر تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ساری زمین حرام ہے۔ چوراں نوں نپ کے تھانے دین دیو، وہ جڑے براواں بہناں دا حق مار لے انہاں نوں نپ کے تھانے دیو، انہاں نام مراداں نوں کھلے مارو جو ایک چھاتی سے پینے والے دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والے بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ کوئی بہن مانگے تو اسے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا حضرت اللہ کا شکر ہے میرے پیو دی بہن ہی کوئی نہ ہے، صرف 2 بھائی، جتنا ہمارا گاؤں ہے 2 بھائیوں کی جائیداد ہے۔ میں کہا حضرت 2 بھائی تھے، بہن کوئی نہیں۔ کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا حضرت جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہ ہوں، تو وہ تو نہ پوچھو جی اس لیے میں جمعہ ہی کوئی نہیں۔ ایک شہد کی بوتل کے پیچھے اتنا پوچھا، بہنوں کو دینا کتنا ضروری ہے، رزق حلال کرنا ہے تو بیٹیوں کو حصہ دے کے مرنا۔ بھائی کوئی نہیں دیں گے، نہ مولوی دیتے ہیں نہ غیر مولوی دیتے ہیں۔ مولوی ناراض، میں 4 صوبے پھر کے بتا رہا ہوں، کوئی شخص پہلا بندہ شاید ضلع ملتان میں جس نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا میرا باپ تھا، اور میرا تایا لڑ پڑا، وہ چھوٹے بھائی تھے، اللہ بخش ادھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، یہ میرے تائے مرحوم، اے اللہ بخش میرے باپ کا نام اللہ بخش، او دھیاں نو ساڈے گل پاؤں ہیں، تو دھیاں نو حصہ دیتا ہوں، میریاں دھیاں بھی آکسیں بابا سانو بھی دے۔ اس نے ہمیں زمین حلال کر کے تھی، حرام نہیں تھی، حلال دے کر گیا اپنی قبر میں۔ اپنی بہنوں کا حق میرے رب نے رکھا ہے، ادا کرو، ورنہ چور ہو تم، ڈاکو ہو، اور ان ڈاکوؤں سے بڑے ڈاکو ہو جو ایک ماں کے پیٹ سے نکلی ہوئی اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والی اور ایک آنگن میں کھیلنے والی کا حق مار لیتے ہو۔ ہمارے ذمہ دار تو جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں۔ کون انگوٹھوں کی تحقیق کرتا؟ پٹواری نے 4 پیسے دے ہوتے ہر شے حلال کر دیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایسے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ ایک عورت نے پوچھا، ایک طرف کی بات نہ کرو، دونوں کی طرف۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں تو اسی بیویاں دی دسے رکھ دو، کدی ساڈے بھی دسیا کرو، تو میں بتاتا تو ہوں، لیکن کیونکہ زیادتی مردوں کی زیادہ ہے عورتوں کی کم ہے، زیادہ ظلم مردوں کی طرف سے، تو وہ زیادہ بول رہا ہوں۔ جو میرے پاس کیس آتے ہیں اس کے حساب سے بول رہا ہوں۔ ایسے ظلم کی کہانیاں سنتا ہوں کہ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم میں پھوڑے نکل آئیں اور اس میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن سب سے زیادہ میرے قریب مجاہد، علامہ صاحب، شیخ الحدیث، تو میرے نبی نے کہا میرے نزدیک شہید نہ، مجاہد نہ، عالم نہیں، پیر صاحب نہیں، محدث صاحب نہیں، تبلیغی صاحب نہیں، مصنف صاحب نہیں، کون؟ احاسنکم اخلاقا والطفہم بأہلہ، قیامت کے دن میرے قریب اس کی کرسی ہوگی جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور اس کا بیوی سے سلوک بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ الطف کا لفظ آیا ہے، احسن کا لفظ نہیں آیا۔ الطف انتہا ہے، جو بیوی سے حد سے زیادہ اچھا سلوک کرے گا وہ میرے قریب ہوگا۔ میرے ساتھی تھے مولوی خالد رحمۃ اللہ، یہی انہوں نے دورہ حدیث کیا 1 سال مجھ سے پہلے، رائمنڈ میں ہم کٹھے پڑھتے تھے، 1 سال آگے تھے، یہاں دورہ کیا، اگلے سال ہم نے دورہ کیا، پھر وہ میرے پاس آ گئے پڑھانے،
تو لمبے مدرسہ میں ساری زندگی میرے پاس پڑھا ہے، 1 سال تبلیغ میں لگایا، 1.5 سال تبلیغ میں لگایا، 7 مہینے تبلیغ میں لگایا، ساری زندگی قرآن پڑھایا، ساری زندگی سالانہ چلہ لگایا۔ بیوی کی وفات سے 3 سال پہلے اسے فالج ہو گیا۔ اب وہ فالج ایسا تھا کہ وہ اس کی ساری جو ضروریات تھی اولاد نہیں کر سکتی تھی، خامدی محرم تھا، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، تو 3 سال انہوں نے بیوی کی خدمت، پیشاب کرانا اور غلاظت کو دھونا، کپڑے بدلانا، نہلانا دھلانا، سارا۔ ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا مولوی صاحب آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ کہنے لگے وہ جو 3 سال بیوی کی خدمت کی تھی اس نے سب سے زیادہ نفع دیا۔ لب تبلیغ بھی گئی تھے، علم بھی گیا تھے، تدریس بھی گئی تھے، تصنیف بھی گئی تھے، تقریریں بھی گئیں، 3 سال بیوی کی خدمت نے سب سے زیادہ نفع دیا۔ میرے نبی ام عائشہ کے لیے آٹا گوندتے تھے، جو ان کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، پاس بیٹھ کے نوالے بنا کے کھلاتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ اور کیا عجب حدیث فرمائی، عائشہ نے کہا یا عائشو، پیار سے جب ہم کہتے ہیں پپو گگو، تو میرے نبی نے کہا یا عائشو، اے عائشو، اے پپی پپو، یا عائشو انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی بڑی اچھی لگنے لگ گئی۔ اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، او جو رب نو ویکھ لوے انہوں کوئی شے چنگی نہیں لگتی، جو اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے عورت کیا چیز ہے؟ جنت کوئی شے نہیں تو عورت تو بات کی چیز ہے۔ ہمیں سکھایا بیوی کی تعریف کرو، اچھا پہنے تعریف کرو، بڑی اچھی لگ رہی، خامد اچھے کپڑے پہنے، بیوی تعریف کر، ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے سنور کے رہا کرو، کہ کوئی شادی آ جائے تو بیویوں کے سر میں جو ہے وہ پٹاخہ چھوڑتا، میں نے کپڑے لے کے دے، میں نواں جوڑا لے کے دے، اللہ تو بندی ہے پیات ہے، اے تو میں پچھلی شادی تے پائے، میں تو نواں لے کے دے، نویں جتی لے کے دے، نویں سرخی، نویں پاؤڈر لے کے دے، اور کرما علی بندی بن کے زندگی گزار، کپڑے نال بندہ نہیں چنگا لگتا۔ آدمی کا قد صفات سے بڑا ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، اس سے دل بڑا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو گلے لگایا کرو۔ اور میرے بیٹے کے 4 بچے ہو گئے، میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں، میں اب بھی اس کو چھوٹے بچوں کی طرح سینے سے لگاتا ہوں، ایسے جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ اظہار محبت کے لیے یہ ضروری ہے۔ لوگ خالی رشتوں پر نہ کنات کر لیتے، میرا پتر بس ہور کی نہ، میری بیوی ہور میں کی کراں، وہ اظہار کرو، اظہار سے دل بڑا ہوتا ہے۔ آج تو تو نے بڑا اچھا کھانا پکا ہے۔ میں مفتی تقی صاحب کے جو پیر صاحب تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی میں پڑھ رہا تھا سیرت، تو اس میں ایک واقعہ تھا کہ اپنے ایک مرید کے پاس تشریف لے تو کھانا کھایا، تو انہوں نے مرید سے پوچھا یہ کھانا کس نے بنایا؟ کہا جی میری بیگم نے۔ کہا اسے بلاؤ۔ تو ان کی بیگم آ گئی، کہنے لگے بیٹی میں نے آپ کا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، اس لیے آپ کو بلایا کہ آپ کا شکریہ ادا کرو۔ انہیں دھاڑ رونا شروع کر، نہ کہا لے پتہ نہیں کوئی مرگ ہو گئی، میں تو انہوں تعریف کی تھی، وہی دھاڑ ہو گئی۔ فرمایا بیٹی خیریت ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی؟ کہ حضرت جی یہ جو آپ کے مرید صاحب بیٹھے ہیں اس کے پاس مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک دن کبھی میرے کھانے پہ تعریف نہیں کی۔ آج آپ ہیں جنہوں نے کہا ہے آپ نے اچھا کھانا بنایا، تعریف کیا کرو بیوی کی، بیوی خامن کی، میاں بیوی اولاد کی، اولاد ماں باپ کی، بھائی بھائی کی، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ورنہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ بیویوں کے ذمے ہے حامد آئیں تو وہ ایسے نہ بنی بیٹھے ہوں جو کوئی ڈین ہوتی ہے، اپنے آپ کو شادیوں پہ جانا ہو تو 8 گھنٹے بیوٹی پارلر تے بیٹھی ہوں دین، ایدو میں ٹھیک کر ایدو میں ٹھیک کر۔ کبھی خامد کے لیے بھی ایسی زینت اختیار کرا کرو۔ تم لوگ بھی ویس کوٹاں پا کے تو ٹائیاں ٹھمکا کے جاندے ہو، کبھی بیوی کے لیے سگریٹ منہ میں چوندا وہ آمدی پہ آمدی
دند کالے سے آ، وہ انسانی زندگی سیکھو، انسانیت میرے نبی سے ملے گی۔ اپنے آپ کو بنا کے رکھو بیویوں کے لیے، بیویاں بنا کے رکھے خامند کے لیے، اولاد سے اظہار محبت کرو، بہن بھائیوں سے اظہار محبت کرو، تو اللہ رشتوں کو جوڑ دے گا۔ حجاج کے سامنے 4 خارجی پیش ہوئے، ایک عورت 3 مرد، اس نے کہا ان تینوں کو قتل کرو، عورت کو چھوڑ دو۔ حجاج تو عورت کہنے لگی اگر مجھے چھوڑا ہے تو ان کو بھی چھوڑ دو، تیری مہربانی۔ کہنے لگا چلو تیرے کہنے پر ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، 2 کو قتل کروں گا۔ 3 کون تھے؟ ایک خامن، ایک بیٹا، ایک بھائی۔ تو وہ حجاج سے کہنے لگی خامن تو دوسرا مل جائے گا، اولاد اور بھی ہو جائے گی، بھائی نہیں ملے گا، ماں پہ کوئی نہیں، میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں قتل کر دے۔ تو حجاج نے کہا میری بہن تیری پسند کو سلام کرتا ہوں، تیری اس بات پر میں سب کو چھوڑتا ہوں، سب کو چھوڑ دیا۔ سب کے پراس سلام کو گئے ہوئے، ملنے سے گئے ہوئے، میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، سگے بھائی دیوار سے دیوار، ایک مر گیا، دوسرا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا۔ میں نے اسے بلا کے ہاتھ جوڑے، او تیرا بھائی ہے، لڑائیاں مک گئیاں دی موت نال، او دا جنازہ پڑھ لے، اللہ دی قسم میں نہیں گیا، نہیں گیا جنازہ، نہ پترا نو جامن دیتا نہ آپ گیا۔ یہ انسانیت، ان لڑائیوں کا کیا فائدہ؟ اپنے گھروں کی زندگی کو بنانا ہے، نبی والی زندگی پڑھو۔ میرے نبی نے گھر میں کیا کیا؟ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، 9 بیویاں ہوں اور آپ اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، ایک بٹن ٹوٹا ہوا نا تو بیوی دی شامت آ جاندی، نہیں ہوں تو ویکھا نہیں میرا بٹن ٹوٹا ہے۔ 9 بیویاں اور خود کپڑے دھو رہے ہیں، 9 بیویاں کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں، 9 بیویاں جوتا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے، اسے سیکھو، علماء کی خدمت میں آؤ، اہل اللہ کی خدمت میں جاؤ، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، تبلیغ میں جاؤ جس سے کچھ اخلاق بنے، کردار بنے۔ یہ ایک زندگی ہے جو میرے نبی نے سکھائی ہے، پھر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ اور ایک آپ کو عجب بات سناؤ، میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں اور کوئی ان کو بیچ میں پڑھ کے صلح نہ کرے، خود ہی صلح کر لیں، آجا صلح کر لو گی، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے۔ ابھی جمعہ پڑھو گے نا، پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اتنا اس رشتے پہ خوش ہوتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے میاں بیوی کی محبت میں، اور سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی میں۔ سمندر پہ کچہری بچھاتا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، اور مجمع سارا اگو بیٹھا، ہاں بھائی کارگزاری سناؤ، تخت بچھا ہوا ہے، تو این کر کے بیٹھا ہوں گا، ساجی چوری کرائی، اب میں نے دیکھے بس استاد جی کفر کروایا، کفر قتل کروایا، گنی جاؤ سارے، بس وہ اتنا کر رہے، پچھو ہے کہ لنگڑا بھیڑ تجھے شیطان کھلوندا ہے، حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا، دو شاباش ہے، اور آجا آجا میرا پتر آجا، انہیں جفی پا کے ایتھے بہندا، اگر نام مرادو کم تا اے کر کے تجھے کی کیتا، شرابی شراب پیتی وہ دے نال گئی، زانی زنا کیتا وہ دے نال گیا، اوے لڑاتے آیا، 2 خاندان گئے، 2 خاندان گئے۔ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، تو میں نے نبی کی زندگی مختصر بتا دی ہے، تو اس کو سیکھو، اہل اللہ کی صحبت میں جاؤ، علماء کی صحبت میں جاؤ، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اور آپس میں پیار محبت سے